بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین اکرام، معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کاتب وحی تھا۔ اب اس فضیلت کی جو بنیاد ہے وہ ایک روایت پہ ہے جو ان کے ہاں صحیح السند روایت نقل ہوئی ہے دلائل النبوہ میں، جو بہقی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو روایت ہے سب سے پہلے ہم اس روایت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ یہ روایت آ رہی ہے، میں اپنے ناظرین کے لیے اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ نے ابن عباس سے کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ ابن عباس جاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں اور وہ کھانے میں مصروف رہتا ہے، نہیں آتا۔ دوسری مرتبہ پھر ابن عباس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بلا کر لاؤ، پھر وہی حسب سابق کھانے میں مصروف ہو رہا، نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر بھیجتے ہیں، اور وہی حسب سابق تکرار ہوتی ہے چیز، اور کھانے میں مصروف رہے جناب، اور رسول اللہ کے پیغام کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو رسول اللہ نے یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے شکم کو کبھی سیر نہ کرے، اس کے پیٹ کو کبھی آسودہ نہ کرے۔ اب اس روایت میں آپ ملاحظہ کریں، جو انڈر لائن بھی کیا گیا جملہ، ابن عباس سے یہ کہتے ہیں جی نقل ہوا ہے، کانا یکتب الوحی، کہ معاویہ کیا تھا؟ کاتب وحی تھا، رسول اللہ کے لیے کتابت وحی کا فریضہ انجام دیا کرتا تھا۔ اب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو بہقی نے نقل کی ہے، بہقی چونکہ 5ویں صدی ہجری کا ان کا عالم دین ہے، ان کا محدث ہے۔ بہقی سے پہلے کہ جو محدثین گزر گئے ہیں، یہ جو بیلے کی کتب ان کے ہاں ملتی ہیں، ہمیں منابع حدیثیہ ملتی ہیں، ان میں آیا اس روایت سے کہیں بھی معاویہ کا کاتب وحی ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو سب سے پہلے جب ہم صحیح مسلم کی طرف چلتے ہیں تو صحیح مسلم میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے ابن عباس سے ہی، سیم وہی مفہوم ہے کہ ابن عباس کو بھیجتے ہیں، بلا کر لاؤ، کھا رہا ہے، پھر وہی جملہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے شکم کو کبھی نہ بھرے۔ لیکن یہاں پر کہیں پر بھی کانا یکتب الوحی، یہ آپ نے توجہ رکھنی ہے، چونکہ اسی جملے کے اوپر ساری بحث ہے اور تمام ہماری گفتگو اسی پہ ہوگی۔ جو دلائل النبوہ بہقی کی جو کتاب کا آپ کے سامنے اسکرین پہ جایا تھا، جس میں کانا یکتب الوحی کے جملے ہمیں ملتے ہیں، جب ہم اس صحیح مسلم میں آتے ہیں تو صحیح مسلم میں اس طرح کا کوئی جملہ ہمیں نہیں ملتا۔ اب صحیح مسلم کے بعد ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں مسند احمد ابن حنبل میں۔ مسند احمد ابن حنبل میں جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سیم یہی روایت ملتی ہے جو بہقی نے نقل کی اسی سند کے ساتھ، لیکن یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے جی؟ یہ توجہ کیجیے گا، یہاں پر ہمیں جملہ ملتا ہے وَكَانَ كَاتِبَهُ، یعنی معاویہ کیا تھا؟ کاتب رسول تھا۔ یہاں پر بھی وہ جو جملے تھے جو بہقی نے اپنی کتاب میں نقل کیے تھے، کانا یکتب الوحی، وہ ہمیں یہاں پر جملے نہیں ملتے۔ اب مسند احمد کے بعد ہم ان کی اگلی کتاب کی طرف چلتے ہیں، وقعۃ الصفین میں، جو کہ نصر ابن مزاحم کی کتاب ہے، متوفہ ان کا 212 ہے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یعنی آپ کی اسکرین پر ایک طویل روایت ہے، مفہوم اس کا وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، اور یہ متوفہ کب کے ہیں جی؟ 212 کی ہیں۔ یہاں پر کیا لفظ ہیں؟ وَكَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی یہاں پر کون سے لفظ ہیں؟ یکتبو بین یدہ، یہاں پر یکتب الوحی کا لفظ ہمیں نہیں ملتا، جو وحی کا اضافہ بہقی نے اپنی کتاب میں کیا ہوا تھا، یہاں پر ہمیں وہ جملہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہم ان کی اگلی کتاب کی طرف چلتے ہیں، الشریعہ اجری کی۔ اجری کی اس کتاب میں گرچہ آپ جو ہے وہ پھر یہ کہیں گے جی یہ پوری کتاب نہیں پڑھتے شیعہ، ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں، تو بھائی اگرچہ اجری نے جب معاویہ کے فضائل کا باب باندھا ہے تو شروع میں اس کو کاتب وحی لکھا ہے، لیکن چونکہ وہ فقط قول ہے، ہماری بحث کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اقوال ہیں آپ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ روایت ہے، معاویہ کے کاتب وحی ہونے کی دلیل یہ روایت ہے۔ تو اس روایت میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ معاویہ کاتب وحی تھا۔ جب ہم اسی اجری کی الشریعہ میں اسی روایت کو جو بہقی نے نقل کی تھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وَكَانَ كَاتِبَهُ کے الفاظ ملتے ہیں، کانا یکتب الوحی کے الفاظ ہمیں اس کتاب میں بھی نہیں ملتے۔ اس کے بعد ہم ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الضعفاء الکبیر جو اکیلی کی کتاب ہے، متوفہ اس کا 322 ہجری ہے، وہاں پر بھی وَكَانَ كَاتِبَهُ، یہ آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر کون سے لفظ ہیں جی؟ وَكَانَ كَاتِبَهُ، کہ وہ کاتب تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں مسند ابی داؤد الطیالسی کی۔ اس کتاب میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی متوفہ ہیں 204 کے، تو یہاں پر بھی معاویہ یکتب لہ، کہ معاویہ کیا تھا؟ رسول اللہ کے لیے کتابت کا فریضہ انجام دیتا تھا، کتابت وحی کا ہمیں کوئی لفظ یہاں پر نہیں ملتا۔ اب بہقی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے جی؟ کانا یکتب الوحی، اب وہ یہ وحی کا لفظ اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ ہم اسی روایت کو جب بہقی سے پہلے والے ان کے محدثین کے ہاں دیکھتے ہیں تو وہ اس روایت میں کہیں پر بھی وحی کا لفظ ذکر نہیں کرتے،
وہاں پر فقط یہ تھا وَكَانَ كَاتِبَهُ یا کانا یکتب لہ یا کانا یکتب بین یدیہ، یعنی وہاں پر یہ الفاظ ہیں، لیکن بہقی نے کیا کیا جی، وہی کا لفظ اضافہ کر دیا، اور اس کے بعد سب نے بہقی سے لے کر لکھا، ابن کثیر نے، ابن عساکر نے، جیسے ابن کثیر کی مشہور زمانہ کتاب البدایہ والنہایہ، اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں جو بہقی کے کانا یکتب الوحی کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی بہقی جو کہ 5ویں صدی ہجری کا ان کا محدث ہے، وہ جب لکھتا ہے تو وہ وہی کا لفظ اضافہ کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اب آخری جو حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے بر صغیر میں ان کا نام چلتا ہے دیوبند حضرات کے ہاں، سید لال شاہ بخاری، جو کہ شاگرد ہیں، یہ ان کی کتاب کا فرنٹ پیج استخلاف یزید یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، کس کے شاگرد ہیں جی؟ شیخ الاسلام ہیں، ان کے سید حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اب ان کی کتاب میں انہوں نے معاویہ کے کاتب وحی ہونے کو صحیح سے رگڑا اور رد کیا ہے، اور پھر جو جملے ارشاد فرمائے ہیں ان کے لال شاہ بخاری صاحب نے، وہ ذرا پڑھنے والے ہیں۔ وہ کیا جی؟ مندرجات بالا کے پیش نظر اقرب الی الاحتیاط یہ ہے کہ حضرت معاویہ بقول ان کو کیا ہے جی؟ کاتب رسول کہا جائے، کاتب وحی نہ کہا جائے، اور بالخصوص ان کلمات سے پرہیز کیا جائے کہ حضور نے فرمایا معاویہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، اسے لکھ، کیونکہ اس قسم کے کلمات موضوع اور افتراء ہیں۔ تو آگے چل کے کیا کہتے ہیں، کتابت وحی کے بارے میں زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو ہمارے کتابچہ جو حضرت معاویہ اور کتابت وحی ہے اس کو ملاحظہ فرمائے، جو ان قریب ہی منظر عام پر آ رہا ہے۔ یعنی انہوں نے باقاعدہ ایک الگ سے کتابچہ بھی لکھا، یعنی کتاب انہوں نے لکھی ہے معاویہ کے کاتب وحی ہونے کے اوپر، کہ وہ تھا یا نہیں تھا، اور انہوں نے صحیح سے اس میں رگڑا لگایا ہے اس کو۔ اچھا جی، اب یہ لال شاہ بخاری جو ہیں، کوئی دیوبندیوں کے ہاں ان کے جو ہے وہ تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ان کو جانتے ہیں اور ان کا اپنا مقام ہے۔ اس کے بعد اب یہ ان کے یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا، ان کے ایک فضیلت الشیخ ہیں، آپ سرچ کریں گے معاویہ کے کاتب وحی ہونے کے اوپر، جو سب سے بڑا تفصیلی جو کلپ جو ہمیں ان کی گفتگو ملتی ہے وہ انہی فضیلت الشیخ ہیں ان کا ہمیں وہ کلپ ملتا ہے، جس میں وہ بڑے جناب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ رافضیوں نے تنقیص کی ہے اور رافضیوں نے تان کیا ہے کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے، اور وہ فلاں فلاں طریقے سے اس کو رد کرتے ہیں۔ پھر رافضیوں نے کیسے رد کیا ہے؟ ہم نے یعنی جو ہمارا یہ آج کا کلپ ہے، جو ہماری آج کے کلپ میں گفتگو ہوئی ہے، ہم نے کہیں پر بھی کیا بحار الانوار سے استناد کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی دلیل اصول کافی سے دی ہے؟ کہیں ہم من لا یعذرہ الفقیہ سے کوئی چیز لے کر آئے ہیں؟ یعنی آپ کی اپنی کتابیں ہیں، اور آخر میں جو ہم نے حوالہ آپ کے لیے نقل کیا ہے فاضل دیوبند آپ کے سید لال شاہ بخاری صاحب آپ کے، وہ کیا ہیں؟ وہ رافضی ہیں، وہ آپ کے فاضل دیوبند ہیں۔ یعنی وہ خود اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ معاویہ کاتب وحی نہیں ہے، اور یہ افتراء ہے، من گھڑت چیز ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ تو اب آپ پھر کہتے ہیں جی رافضی اور شیعہ اس کو رد کرتے ہیں۔ بھئی آپ کے اپنے ہاں جو ہیں، وہ جو دیوبند حضرات ہیں، وہ جو آپ کے علماء ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات جناب، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پھر یعنی اٹھ کر آپ شیعوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ جی شیعہ جو ہیں وہ تنقیص کرتے ہیں۔ اب یہ بات کس نے لکھی ہے؟ اسی کتاب میں ناظرین چلیں، آپ یہ کتاب اگر آپ کو ملتی ہو خریدیں اور پڑھیں۔ اسی کتاب میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے جی؟ فضل معاویہ میں ضعیف روایات سے استناد۔ جاننا چاہیے کہ محدثین کا اتفاق ہے حضرت معاویہ کی فضیلت میں پورے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ علامہ مجلسی نے لکھا ہے، یعقوب کلینی نے لکھا ہے۔ بھئی آپ کے اپنے لال شاہ بخاری فاضل دیوبند کس کے جی شاگرد ہیں؟ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی کے شاگرد۔ وہ یہ جملے لکھ رہے ہیں کہ معاویہ کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی اس کی فضیلت پر۔ اچھا جی، اور بہت سے انہوں نے آگے حوالے نقل کیے ہیں جی، مولانا علی قاری نے بھی لکھا، علامہ سیوطی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ بڑا جملہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں جو محدث دہلوی کا، کہ گفتیان محدثین کے ثابت نہ شدہ است در فضل معاویہ ہیچ حدیثی، یعنی معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث بھی ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، اور آخر میں آپ کی اسکرین پہ جی آ رہا ہے ابن تیمیہ۔ اب یہ شیعہ تو نہیں تھا، یہ ایک نمبر کا ناسبی اور متشدد
اور اس کے علاوہ جناب یہ بغض رکھنے والا، شیعوں سے اہل بیت سے بغض رکھنے والا بندہ، یہ کیا لکھ رہا ہے معاویہ کے بارے میں. اس کی کتاب آپ کے سامنے اس کا پیج آ رہا ہے. اس میں یہ کیا لکھتا ہے جی کہ معاویہ کے فضائل ایک گروہ نے گھڑے ہیں. میں ترجمہ کر رہا ہوں اس عبارت کا کہ ایک طائفے نے کیا کیا ہے جی، ایک گروہ نے معاویہ کے فضائل کی روایات کو گھڑا ہے اور ساری کی ساری جتنی بھی اس کی فضائل کی روایات ہیں کیا ہیں جی، جھوٹی ہیں. اب یہ آپ کے گھر کے افراد ہیں کہ جو یہ چیزیں نقل کر رہی ہیں. اب ناظرین یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معاویہ کا جو کاتب وحی ہونا، پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یعنی کوئی فضیلت کی روایت ان کے ہاں ثابت نہیں ہے. پھر جو یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں صحیح سند روایت ہے بیہقی کی، اس کو بھی ہم نے جب دیکھا تو اس میں بھی بیہقی کا اپنا اضافہ ہے، جبکہ ہم بیہقی سے پہلے والے ان کے محدثین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کاتب وحی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی لفظ بھی ہمیں ان روایات میں معاویہ کے کاتب وحی ہونے پہ نہیں ملتا. اب اسی روایت میں جو دوسرا حصہ تھا جو کہ نہایت دلچسپ حصہ ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا 3 مرتبہ بلایا، 3 مرتبہ کھانے میں مصروف رسول اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ کے بلاوے کو کوئی اہمیت نہ دی، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، اللہ اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے شکم کو کبھی سیر نہ کرے. اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی یہ اس کی فضیلت میں جملہ ہے. انشاءاللہ چونکہ آج کی یہ گفتگو طولانی نہ ہو، اس کے اوپر ہم الگ سے گفتگو کریں گے اور ہمارا کلپ آئے گا کہ یہ رسول اللہ کی جو بد دعا تھی اس کا کیا اثر ہوا اور اس کی کیا تفسیریں انہوں نے کی ہیں، اور پھر انہی کی کتب سے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے. اور بڑا دلچسپ جو ہے وہ معاملہ ہے اس جملے کے متعلق کہ معاویہ کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرا، پھر آگے چل کے اس میں بہت تفصیل ہے. انشاءاللہ ہم ان کی کتب سے آپ کے لیے ثابت کریں گے. انشاءاللہ ہمارے اگلی کلپ میں اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.